اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی ہم 16ویں آیت پڑھ رہے ہیں۔ اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑانے والوں کا رہنما ہوا۔ 17 آیت کہتی ہے کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا کون رہا ہے؟ پطرس۔ کون کہہ رہا ہے؟ پطرس کہہ رہا ہے کہ وہ ہم میں شمار کیا گیا یا ہو گیا؟ نہیں، کیا گیا۔ اس کا مطلب کوئی تھا جس نے اس کو ان 12 کے اندر شمار کیا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ خدا یسوع مسیح تھا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا نا کہ اس نے اپنے 12 شاگردوں کو چنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے وہ ہم میں شمار کیا گیا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں، کہتا ہے اس نے وہ حصہ پایا۔ تو ہم لاسٹ دفعہ سیکھ رہے تھے یشوع کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ خدمت جو ہے وہ موسیٰ سے یشوع میں ٹرانسفر ہوئی۔ آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ خدمت جو ہے یہ انسان خود کا اس کا جو ہے نا وہ سمجھ لو کہ وہ نہیں ہوتا، چوائس نہیں ہوتی، وہ خود سے چوائس کر رہے، نہیں، اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا نا اس نے شمار کیا گیا، اس کو کیا گیا شمار، پھر اس نے یہ حصہ پایا، یہ اس کا حصہ تھا، خدمت اس کا حصہ، یہ ایک حصہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، یہ نہیں ساڈا حصہ، یہ ہر کسی کے قسمت میں یا ہر کسی کے اس نصیب میں یہ حصہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی نصیب میں یا کچھ لوگ جو ہیں ان کو یہ حصہ خدمت کو، خدمت کسی طرح کی ہوتی ہے، پاسٹر ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ ہے یا ایک اس کا پارٹ ہو سکتا ہے، لیڈر ہو سکتا ہے، اس کے بعد اکیلا پاسٹر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد بہت سارے اور حصے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ورشپرز ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، انتظامیہ ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ تو یہ سارے خدمت جس کو جو حصہ ملتا ہے وہ اپنے حصے کی خدمت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدمت ایک حصہ ہے، اور یہ ہم زبردستی تو لے نہیں سکتے، یہ ہمیں دیا جاتا ہے، اور خدا کا یہ پلان، یہ منصوبہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات کر کے انہوں نے پھر ایک بڑا کام جو ہے وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمیں پتہ چل جائے۔ پڑھیں۔ اچھا، یہ جو بریکٹ میں حصہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے اگلے شخص کو بتایا جا رہا ہے، یہ اصلی متن کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بریکٹ میں جو چیز آئے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑیں، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حکل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت۔ آگے زبور کا ریفرنس دیا گیا کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ جب کوئی اپنی خدمت سے ہٹتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک کام ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے شاگرد جو چنے تھے وہ کتنے تھے؟ 12۔ انہوں نے کہا آپ کتنے رہ گئے؟ 11، ایک تو چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فگر کو ہم دوبارہ سے پورا کریں گے تاکہ وہ کمی کہیں پر نہ رہ جائے۔ اگر 12 کا فگر اس نے چنا تھا تو کوئی تو بات ہوگی، تو ہم اس کو جو خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہیں، کب سے لے کر بپتسمہ لینے، خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ لینے سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے آسمان تک جانے تک، انہوں نے وہ سارے لوگ دیکھے کہ کون کون ساتھ ہیں، کون کون وفادار ہیں، کون کون نزدیک رہے ہیں، کون کون گواہی دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو چنیں۔ یہ جب چناؤ ہوتا ہے نا تو یہ ایسے ہی خداوند نہیں کر لیتا، اس کی پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ابھی انہوں نے کیسا پورا ایک ٹائم پیریڈ بتایا، کیا بتایا انہوں نے؟ کہاں سے؟ یوحنا کے بپتسمے سے لے کر، دیکھیں ٹائم کیسے، یسوع کی پیدائش سے بپتسمے سے لے کر، کیونکہ بپتسمہ جب خداوند یسوع مسیح نے لیا، روح القدس جب اس کو آزمانے کے لیے لے گیا، جیسے آگے روزے آ رہے ہیں، تو اس سے لے کر
कब तक? जब तक वो आसमान पर उठाया गया है तब तक। वो जो उस टाइम के अंदर जितने लोग कहते हैं उसके गवाह रहे हैं, उनमें से किसी एक को चुना जाए ताकि वो यहूदा इस्करियोती की जगह खिदमत करें। ठीक है, तो खिदमत क्या है? एक हिस्सा है और ये खुदावंद की तरफ से। और देखें ये अगर जब जो इसकी जगह पर आया उसका देखें कैसा जबरदस्त तरीका है। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, ठीक है, 2 को उन्होंने चुना, खुद चॉइस किया। एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तस है, दूसरा मत्तियाह को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद तू जो सबके दिलों को, उन्होंने कहा कि साडी मर्जी ना हो जाए, काम खराब ही ना हो जाए, कि ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, बल्कि उसने लिखा है ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। ठीक है, फिर बात अच्छा सामने कौन नजर आ रहा है? सामने पतरस और वो 11 ही नजर आ रहे हैं, वो भाई ही नजर आ रहे हैं। ऊपर लिखा ना तखमीनन 120 लोग थे, 120 लोग थे, लेकिन फैसला करने का हक जो है वो उन्होंने खुदावंद को ही दिया। उन्होंने कहा सानू भी पता साडे नाल जेड़ा बंदा खलोता वो किंजदा है, ओदे दिल नूं या मैं जेड़ा चुनने वाला ओदा दिल किंजदा है। दिलों को एक ही है जो जानता है, और याद रखें वो आपके दिल को या किसी के भी दिल को देखकर वो चुनता है। इसलिए आज तक मैं मेरी खिदमत का हिस्सा है और मैं आगे भी इसको अपना सूल बनाया हुआ कि किसी खादम की मैं अपने मुंह से नहीं बुराई करूँ, जरूरत नहीं। भाई पता नहीं कौन सी चीज देकर खुदा ने उसको सेलेक्ट किया था। आपको पता है जब साउल और दाऊद, पुराने अहदनामे का साउल, ठीक है, और दाऊद बादशाह, ये साउल जो था जब इसको पता चला कि दाऊद को मेरी जगह बादशाह होना है तो ये उसके खिलाफ हो गया। शायद आप लोगों ने इसको पढ़ी हो। जब इसके खिलाफ हो गया तो हालांकि दाऊद अगर जाति जुलियत को मार सकता है तो साउल क्या चीज थी उसके आगे, लेकिन साउल के सामने वो खड़ा नहीं होता, वो भाग जाता, चुप जाता। और एक वक्त आया कि उसने इसको पकड़ भी लिया, सो रहा था उसने, दाऊद ने इसको पकड़ लिया। दाऊद के खादमों ने कहा कि साउल तेरा दुश्मन है, इनको मार दे। दाऊद ने कहा नहीं मैंने ये काम नहीं करना। उसने कुछ नहीं किया, उसने उसका जुब्बा काटा, एक दो निशानी में उसके लिए और चला गया वहां। और बाद में उसने मैसेज भेजा कि ये देख ले, ये चीजें जिसकी हैं ना वो उसका मैं सर गर्दन से उतार सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पता क्यों नहीं करता था? कलाम में लिखा है, उसने कहा वो खुदा का मंसूब है। भले अभी रिजेक्ट हो गया, ये खुदा का और उसका मामला है, पहले तो खुदा ने उसको सिलेक्ट किया ना। और एक वक्त आता है, अगर आप दाऊद की स्टोरी को पढ़ें तो दाऊद के बारे में लिखा है कि जिस बंदे ने साउल को मारा है ना, वो साउल को मार के आके दाऊद के सामने खड़ा हो गया, शेर बनने लगा, मैं और तेरे दुश्मन को मारा है। उन्होंने कहा इधर आ, उन्हें फड़ी तलवार दी गर्दन ला दी। तू होता कौन है खुदा के मंसूब पर तलवार चलाने वाला? मेरा भले वो दुश्मन था या दोस्त था, पर तूने उसको क्यों मारा? वो खुदा का मंसूर आया, वो खुदा का मसा शुदा रहा है, बाद में रिजेक्ट हो गया अपनी गलतियों की वजह से, उसका और खुदा का मामला है। भाई हम कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले? तो ये एक खिदमत है जो खुदा देखता है। जब साउल को चुना गया तो खुदा की तरफ से चुना गया। सैमुएल ने कहा मैं बताऊंगा, मैं जिसको कहूंगा उसको जाके बादशाह। दाऊद अगर चुना गया तो खुदा की मर्जी से। सैमुएल अपनी मर्जी से ना साउल को चुन सका ना दाऊद को चुन सका। तो ये खिदमत क्या है? एक हिस्सा है जो हमें मिलता है, वो बजाने की हो, वो गीत गाने की हो, वो कलाम पढ़ने की हो, वो विजिट करने की हो, वो किसी बीमार के लिए दुआ करने की। सब खिदमतें हर बंदे को हर खिदमत नहीं मिली। जैसे मैंने अभी कहा, हर बंदे के पास हर एक चीज नहीं है। हम एक दूसरे को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ वाला भी करे, अब जो साथ वाला कर रहा है वो मैं भी नहीं। भाई ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ने ये बनाया ही नहीं सिस्टम। खुदा ने हमें ये सारी चीजें जो हैं वो कंपेयर या कंप्लीट करने के लिए रखी हैं, किसी को थोड़ा ज्यादा किसी को थोड़ा कम, ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 बंदे सिलेक्ट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा दुआ करके ऐ खुदावंद तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर कि उन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले। खिदमत और रिसालत एक जगह है, पॉइंट याद रखिएगा। रिसालत रसूल की जो खिदमत करता है उसको रिसालत कहते हैं, ठीक है।
کیا ہے؟ خدمت اور رسالت کی جگہ لے، یعنی رسول کہلائے. جیسے یہودا اسکریوتی رسول کہلاتا تھا، اب وہ تو ہے نہیں، وہ تو سائڈ پہ ہو گیا. اس نے خدمت جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا لیکن وہ سائڈ پر ہو گیا. تو اب اس کی جگہ جو خدمت اور رسالت لے گا، جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا اور قرعہ مطیہ کے نام کا نکلا. پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا، پھر وہ بھی رسول کہلایا. جیسا یہودا اسکریوتی رسول کہلاتا تھا، اب وہ بھی اس کی جگہ پر آ کر رسول کہلانا شروع ہو گیا. تو 12 کا فگر پورا ہو گیا. لیکن ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدمت، کہ خدمت کے لیے خدا مقرر کرتا ہے. خدمت ایک حصہ ہے، خدمت ایک جگہ ہے. 3 پوائنٹ ہم نے یہ سیکھے اور یہ ہم اپنے زور سے نہیں لے سکتے. ہاں نزدیک رہ کے ضرور لے سکتے. دیتا کن کو ہے؟ یشوا کو کیوں ملا تھا؟ یشوا کے ساتھ اور بھی تھے، لیکن یشوا کے بارے میں لکھا ہے. اب یشوا کو پڑھیں، اسٹڈی کریں. یشوا کے بارے میں لکھا ہے موسیٰ اندر رہنگا سی، یشوا باہر بیٹھا رہنگا سی. میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ٹھنڈ لگتی ہو، سردی کلام میں لکھا ہے وہ خیمہ اجتماع کے باہر بیٹھا رہتا، انتظار کرتا رہتا. تو خدا نہیں دیکھ رہا تھا. خدا موسیٰ نو اندر دیکھ رہا اندر سے انہوں باہر دیکھ رہا. جویں موسیٰ گیا خدا نے کیا یہ باہر بندہ ہوں سی نا یہ ہوں اندر جائے گا. تو خدمت ملنے کے وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کس طرح سے خدا کے چلتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خدا نے اس کو ہی خدمت دینی ہے نا، جو خدمت کو چیزوں کو خدمت کرتے ہوئے کو دیکھے گا، خدمت والوں کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہی خدمت ملے. تو خدمت ایک حصہ ہے، مقرر کیا جاتا ہے، یہ ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے. اب ملتی کس کو ہے؟ آخری بات پڑھ کے دعا کریں گے. پہلا تیموتھیوس کا خط نکال، پہلا تیموتھیوس کا خط. ہاللویا. میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، 2 چیزیں اس میں بتائی ہیں. تعارف کرایا خداوند یسوع مسیح کا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ طاقت بخشتا. یہ ایک طاقت والا کام ہے. یہ نہار کمزور بندے کا کام نہیں، یہ طاقت کا کام ہے خدمت کرنا. دونوں طرح کی طاقت چاہیے اس کے لیے. میں کیوں نہیں آیا پچھلے جمعے؟ طاقت نہیں تھی نا، سمجھ آئی؟ تو اب کلام کہتا ہے کہ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر گزاری نکلتی ہے مجھ. شکر کرتا ہوں کس بات کے لیے؟ پڑھیں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. ٹھیک ہے جی بھائی، خدمت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. خدا ایسے نہیں دے دیتا، بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی مہنگی ہے اور خدا کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کیا سمجھ کر دی ہے؟ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں. پہلی گل تو سارا کریڈٹ خداوند نوں دیندا ہے پہلے حصے سے، تو میں نے طاقت بخشتا ہے. دوسرا شکر کرتا ہے، اور تیسرا دسدا ہے کہ اصل چ مینوں کیوں ملی ہے. اپنی تعریف اس نے کی ہے تیسرے سٹیپ پہ. کہندا میرے چ بھی کوئی خاص گل ہے سی. طاقت وہی بخشتا ہے، صحیح ہے. میرے طاقت بخشنے والے انہیں ان کریڈٹ دیتا، دوسرا کریڈٹ پھر خدا نہیں دیتا ہے. میں شکر کرتا ہوں. تیسرا اپنے آپ دیتا ہے، کہنا میں جانتا. تو پہلے سے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خدمت کیا ہے؟ خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، خدا مقرر کرتا ہے. خدمت ایک حصہ ہے، خدمت ایک جگہ ہے. اب ملتی کس کو ہے؟ ماں کے لفظ سے دیانتدار. قریب ہونا اور بات ہے، دیانتدار ہونا اور. آپ کو پتا قریب رہ کے بھی تو آپ یہودا اسکریوتی قریب ہی تو تھا، لیکن دیانتدار نہیں رہا نا. دیانتدار نہیں رہا نا، تو نہیں رہا تو خدمت گئی، خدمت بھی گئی، خود بھی گیا. کلام میں لکھا جب آپ نے پہلے جو پڑھا ہے کہ وہ جب وہ لٹکا ہوگا، جب لوگوں نے دیکھا ہوگا. آج کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، چھوٹا حادثہ نہیں تھا، اس میں پھانسی کی تھی، اس نے خودکشی کی تھی، تو آج کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ بولتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون. جس کو پتا ہوتا ہے نا وہ اسپیشل ڈیوٹی دے رہا ہوں دسن واسطے صرف یہ فلانا بندہ، یہ فلانا. اچھا وہ جانتا ہی نہیں ہوتا کہ فلانا بندہ ہے، فلانا بندہ. مینوں بھی انج لگدا، میں کبھی کبھی امیجن کرنا کہ کی لوکی کہندے ہون گے اے وہ یہودا اسکریوتی. کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے 2 کر کے ان کو کیا ہوا، 2 کر کے ان کو بھیجا اور وہ خدمت کے لیے گئے اور انہوں نے بیماروں کو ٹھیک کیا. ان 2 کے اندر یہ بھی تھا. اس کا مطلب اس نے معجزے کیے، اس کا مطلب اس نے کلام سنایا، اس کا مطلب یہودا اسکریوتی نے بدروہیں نکالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. دیانتدار رہنا بڑی بات.
खिदमत छोटी हो बड़ी हो, चर्च छोटा हो बड़ा हो, कलीसिया काम हो, इससे कोई फर्क नहीं